کہ پورا مہینہ بڑے شوق کے ساتھ روزے رکھیں گے، روزے کے سارے تقاضے پورے کرنے، گناہ سے بچنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرش الہی اور اس کی وسعتیں۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں عرش الہی سب سے بڑی مخلوق ہے۔ دنیا میں ہمیں زمین لمبی چوڑی نظر آ رہی ہے، سمندر اس کے مقابلے میں بڑے ہیں۔ بحر الکاہل 6.5 کروڑ میل میں ہے، بحر اوقیانوس 3 کروڑ میل میں، بحیرہ ہند 3.25 کروڑ میل میں۔ ساری زمین، سمندر، ساری فضاؤں کا نظام علوی کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں۔ اجرام فلکی کا نظام ان سب سے بڑا ہوا ہے۔ صرف ہمارا نظام شمسی یعنی سورج 7.5 ارب میل میں ہے۔ پھر آسمانوں کا نظام ان سے کہیں زیادہ مستحکم ہے۔ اس کی وسعتیں اللہ ہی جانتے ہیں کتنی زیادہ ہیں۔ ان سب کے بعد عرش الہی کا نمبر آتا ہے۔ عرش الہی اللہ کی تجلیات کا مرکز، سب سے بڑا مرکز ہے۔ تجلیات الہی تو ہر سو موجود ہیں، لیکن سب سے زیادہ عرش الہی پر پڑ رہی ہیں۔ کائنات کی حسین ترین مخلوق عرش الہی ہے۔ بعض صحابہ کرام سے روایت ہے کہ عرش کے نیچے 1,00,000 فانوس اور قندیلیں ہیں۔ ایک قندیل اتنی بڑی ہے کہ ساتوں زمینیں اور سارے آسمان، درمیان کی ساری فضا، سارے اجرام فلکی، ہماری کہکشائیں، سارے آسمان اور ان کا نظام، ساری جنت اور ساری جہنم، یہ زمین و آسمان سے زیادہ بڑی، یہ ساری کی ساری کائنات عرش کے نیچے جو ایک قندیل ہے اس کے اندر آ جائے۔ جس عرش کے نیچے 1,00,000 قندیلیں ہیں اس کی کتنی وسعت ہوگی۔ جبریل علیہ السلام نے بھی اپنی عاجزی ظاہر اپنی عاجزی ظاہر کر چکا کہ عرش کی وسعتوں کا مجھے بھی پتہ نہیں۔ اس عجیب حدیث کو علامہ آلوسی نے روح المعانی میں ذکر کیا۔ تو حاملین عرش جو اب 4 ہیں، قیامت کے دن 8 ہو جائیں گے۔ حدیث شریف میں آیا ہے ان فرشتوں کا کان سے لے کر کندھوں تک کا فاصلہ 700 سال کی مسافت کا ہے، جبکہ زمین سے لے کر آسمان کا فاصلہ 500 سال کا ہے۔ ان کے کندھے سے لے کر کان تک کا فاصلہ 700 سال کی مسافت تک ہے۔ پاؤں کے تلوے سے لے کر ٹخنے کا فاصلہ 500 سال کی مسافت تک ہے۔ وہ فرشتے اتنے بڑے ہوں گے کہ سارے سمندر اٹھا کر ان کے سر پر ڈال دیے جائیں تو ایک قطرہ پانی کا نیچے نہ جائے۔ حاملین عرش میں کوئی اللہ کی تکبیر، کوئی تسبیح، کوئی تحمید، کوئی تحلیل میں لگا ہوا ہے۔ حاملین عرش کے ارد گرد فرشتوں کی لاکھوں کروڑوں صفیں ہیں۔ وہ کرو بیاں ہیں، اور وہ حضیرت القدس کے فرشتے جو ریت کے ذرات، سمندر کی لہریں، جھاگ، دنیا کے درختوں کے پتے اور ستاروں سے بھی زیادہ ہیں۔ ان سب کو اللہ نے اس کام پر لگایا ہے کہ وہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزے داروں کی دعاؤں پر آمین کہیں، اور دعائیں بھی کریں کہ وہ نیکی میں آگے بڑھیں، اور رمضان المبارک میں بھی جو گناہ کر رہا ہے، فرشتے کہتے ہیں آدم کے بیٹے ابصر و اقصر، بس کر آنکھیں کھول، اب تو گناہ چھوڑ دے۔ میرے بھائیوں، سارا روحانی نظام حرکت میں آ چکا ہے۔ اس مہینے میں آدمی کے لیے گڑ گڑانا، معافی مانگنا، توبہ کرنا بہت آسان ہے۔ اے اللہ، ہماری طبیعت ایسی بنا دے کہ موت تک ہم نیکی پر جم جائیں۔ ایک حدیث شریف میں آیا ہے جو رمضان میں نشہ نہ چھوڑے اور کسی مسلمان پر تہمت لگائے تو 1 سال کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ میرے بھائیو، ایک قیمتی دن ہے اور پھر یہ موقع ہاتھ میں نہیں آئے گا۔ آج کل ہواؤں میں بھی خوشبوئیں ہیں، آوازیں آ رہی ہیں کہ کوئی ہے مانگنے والا۔ سارا سفلی نظام نیچے کا اور سارا علوی نظام سب حرکت میں ہے۔
ہماری معاونت میں لگا ہوا ہے۔ فرشتے بھی کہہ رہے ہیں آگے بڑھو۔ 70,000 فرشتے سورج کے ساتھ جو ہے دعائیں مانگنا شروع کرتے ہیں غروب تک۔ اس کے علاوہ اوپر کا سارا نظام، جنتیں کھول دی گئی، آسمان کے دروازے کھول دیے گئے۔ اس لیے یہ قیمتی دن ہے، اس میں خوب تلاوت کرنا، توبہ استغفار کرنا، اللہ سے جنت کو مانگنا، جہنم سے اللہ سے پناہ چاہنا، اپنے لیے ساری امت رسول پاک کے لیے مانگنا۔ اے اللہ جو رمضان کی قدر کر رہے ہیں انہیں آگے بڑھا، اور جو رمضان کی بے قدری کر رہے ہیں اللہ انہیں توبہ کی توفیق عطا کر۔ اللہ تعالی ہم سب کو خیر کی چابی بنائے، شر کا تالا بنائے، اپنے پیارے احکامات لوگوں میں پھیلانا، لوگوں کو کھینچ کر جنت کے راہ پر لانا، اللہ کے قریب کرنا، رسول پاک کی زندگی سے مانوس کرنا، اللہ ہم سب کو اس کے لیے قبول کرے۔ عزم کریں کہ پورا مہینہ بڑے شوق کے ساتھ روزے رکھیں گے، روزے کے سارے تقاضے پورے کرنے، گناہ سے بچنا۔